رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمداد اس کانفرنس کی عموم اور خصوص مہمانوں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے عزیز طلباء عزت میرے بھائیوں، آج میرے بیان کی موضوع ہے ختم نبوت۔ اگر اللہ رب العزت اگر مجھے توفیق عنایت کرے تو میں اس پر ذرا سا بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔ محترم حاضرین، جب اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں رہا، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں رہا، کیسے سیدھا راستہ چلنا ہے، کیسے اپنے عبادت کرنا ہے، ایسے لوگ نہیں رہے، تو لوگوں نے اپنے آپ پر مار پیٹ کرنے لگے، جوا کھیلتے رہے، چوریاں کرتے رہے، زنا کرتے رہے، حالت ایسے بری ہو گیا، ایسے نازک ہو گیا، جب لوگوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ بولنے رہے، آئے گا کیا کوئی شخص، آئے گا کوئی شخص جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، جو ہمیں رہنمائی کرے گا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا، جس نبی مقدس نے آ کر اس دنیا میں اس کی خوبصورتی، اس کی رہنمائی کی وجہ سے ان تمام کے تمام لوگوں کو جنہوں نے ایام جاہلیت کے زمانہ میں جو لوگوں نے تھے بہت سی بدتر، جو لوگ تھے جانور سے بھی بدتر، ان لوگوں کے اللہ رب العالمین کے اس پیغمبر نے آ کر ایسے حالت بنا دیا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زبان مقدس سے یہ بات کہی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور میرے زمانہ کے قریب اور میرے زمانے کے قریب کے قریب یہ تینوں زمانہ سب سے اولا طبقہ کا ہے۔ محترم حاضرین، آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اس سے پہلے بتایا دیا کہ آپ کے بعد آپ کے نبوت کے دعوی کرنے والا بہت سارے لوگ آئیں گے، آپ امت کو اس بات کو جنا دو۔ تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مقدس سے یہ بات کہی کہ میرے بعد 30 سے بھی زیادہ نبی آئے گا، لیکن وہ نبی نہیں، آخری پیغمبر میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں پاکیزہ طور پر اور صاف طریقہ سے ایسے بیان کر دیا جیسے ہم لوگ دین میں راستہ چلتے ہیں اور اس سے کہیں بھٹکے نہیں جاتے، ہم سیدھا راستہ چلتے ہیں۔ ایسے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا کہ میں ہی آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کہا، دوسری حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سی سارے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات بھی کہا کہ میرے اور رسولوں کے مثال ایسے ہیں کہ ایک دلان بنایا اور اس کے چاروں طرف ایسے روشنی کر دی، ایسے اس کو مزین کر دی جو لوگ اس کو دیکھ کر اس کے خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے، مگر اس دلان کی ایک جگہ ایسا ہے جس جگہ کی ایک اینٹ خالی ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اینٹ میں ہوں اور میں ہی آخری پیغمبر ہوں۔ آئے میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کے بعد، اللہ تعالیٰ رب العالمین کی قرآن میں اس ارشاد کے بعد ہمارے پاس اور کوئی مذائقہ نہیں، کوئی شک نہیں رہا، ہمارے پاس کوئی اس پر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، کوئی شک نہیں کر سکتا کہ اللہ کے بعد اللہ رب العالمین کی
تعریف کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زبان مقدس کے بعد، اور سلف صالحین مجتہدین امام کے بعد، اور تمام کے تمام علماء حق کے بعد جو اس سلسلہ میں چلتے رہے، اس نے سارے کے سارے یہ بات کہے کہ آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد بھی ایسے کوئی شخص اگر بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نہیں ہے، میں اس کے جگہ میں ہوں، وہ نبی اصلی ہے، میں اس کی سایہ نبی ہوں، میں آدم ہوں، میں ہوا ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں۔ اگر کوئی لوگ یہ دعوی کرے وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے جیسے کہ قذاب کا کوئی طبقہ نہیں رہا، قذاب کے سب سے اعلیٰ طبقہ جو ہے اس لوگ کو اس ہی مقام کو ملنا چاہیے۔ دنیا میں سارے کے سارے جو انبیاء آئے، کسی کے نام بھی کبھی مفرد نہیں، مفرد ہے، سب کے نام مفرد ہے، کسی کے نام بھی مرکب نہیں ہے، مگر اس شخص کا جو نام ہے اس کو نام بہت زیادہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کا نام۔ آپ اگر دیکھیں، اگر کوئی نبی مر جائے، وہ جس جگہ میں مر جاتا ہے آپ کو اس ہی جگہ میں دفن کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ جھانکے، حضرت آدم علیہ السلام جس جگہ میں مرے اس جگہ میں اس کو دفن کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ میں مرے اس جگہ میں دفن کیا گیا۔ خود آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مر گیا، اس جگہ میں ان کو تسلیم اس کو دفن کیا